السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ 14واں پارہ سورہ نحل کی آیت نمبر 97 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے نیک عمل کرنے کا 2 فائدہ ذکر کیا ہے۔ ایک فائدہ دنیا کا ہے اور دوسرا فائدہ آخرت کا ہے۔ انسان کو نیکی کرنے کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی فائدہ ملتا ہے، سکون پہنچتا ہے، ایسے ہی مرنے کے بعد آخرت میں بھی اس نیکی کا ہم سب کو فائدہ پہنچنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی مرد ہو یا عورت نیک کام کرے اور اس حال میں کہ وہ مسلمان ہو، مومن ہو، یعنی کوئی بھی مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد نیک کام کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اطمینان اور سکون والی زندگی نصیب کریں گے۔ کس کے لیے؟ جو نیک کام کرے اس حال میں کہ وہ مسلمان ہو، اسلام کی حالت میں وہ نیک کام کر رہا ہو، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، راحت و اطمینان اور سکون والی زندگی عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور مزید یہ کہ جو کچھ وہ دنیا کے اندر کام کرتے تھے، نیکی کرتے تھے، اس سے بڑھ کر ہم انہیں بدلہ دیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے پرسکون زندگی کے پانے کا ایک بہت بنیادی سبب ذکر کیا ہے۔ وہ سبب کیا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر پرسکون زندگی، راحت و اطمینان والی زندگی کیسے حاصل کریں گے، اس کا ایک اللہ رب العالمین نے سبب ذکر کیا ہے۔ وہ سبب ہے ایمان اور عمل صالح، ایمان لانے کے بعد نیک کام کرنا، ایمان لانے کے بعد نیک کام کرنا۔ اچھا نیک کام کیا ہے؟ عام طور پر لوگ نیک کام کو نماز اور روزے تک مقید کر دیتے ہیں کہ نیکی وہی ہے بس روزہ اور نماز۔ نیکی میں، عمل صالح میں روزہ اور نماز اساسی ضرور عبادت ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بہت ساری نیکیاں ہیں جس کو لوگ فراموش کر بیٹھے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر روزہ اور نماز کی پابندی کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کی عزت اور اس کا خیال رکھنا، مریضوں کی عیادت کرنا، کمزوروں کا خیال رکھنا، یہ سب نیکیاں ہیں۔ آدمی صرف یہ نہ سمجھے کہ روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج یہی عبادت ہے۔ ہم کسی غریب کے کام آتے ہیں، کسی انسان کی مدد کرتے ہیں، مذہب مت دیکھیے کہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے، انسان کے کام آنا بھی عبادت ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی نیکی ہے۔ ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنا، جان و مال کی حفاظت کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ تو
تو اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ جو ایمان لانے کے بعد حالت ایمان میں نیک کام کر رہا ہے، ہم اسے دنیا کے اندر، آخرت کے اندر پرسکون اور اطمینان والی زندگی عطا کریں گے۔ معلوم کیا ہوا؟ نیکی سے انسان کو سکون ملتا ہے، نیک کام کرنے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے، عمل صالح کرنے سے، ایمان لانے سے ایک مسلم کو، ایک شخص کو ذہنی سکون ملتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے، راحت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا، نیک کام کرے گا، اسی کو یہ پرسکون زندگی حاصل ہوگی۔ جو اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دے، اسے مال میں سکون نہیں ملے گا، اسے دولت میں سکون نہیں ملے گا، اسے عہدہ و منصب میں سکون نہیں ملے گا، گاڑی اور بلڈنگ میں اسے سکون نہیں ملے گا۔ سکون اس انسان کو حقیقی معنوں میں کہاں ہے؟ اس آیت کریمہ پر غور کریں، جو ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں نیک کام کرے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں وہی نیکی قبول ہوتی ہے جس نیکی کو آدمی ایمان لانے کے بعد کرتا ہے۔ یعنی مسلمان اسلام کی حالت میں اگر آدمی کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو، اس کی نیکی کو قبول کرتا ہے۔ کافر اگر کوئی نیک کام کرے تو اللہ تعالیٰ کیا قبول نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین یہاں عبادت کون سی قبول ہوتی ہے، کون سی نہیں قبول ہوتی ہے، اس کی پوری تفصیل احادیث میں، قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ کافر کی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے۔ کافر نیک کام کرے، نیک کام کرے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی عبادت قبول نہیں ہے۔ اسلام لانے کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نیکیاں قبول ہوتی ہیں۔ اچھا، ایک مسلمان ہے اور ایک کافر ہے۔ کافر کے بعد بہت ساری نیکیاں ہیں، صدقہ کر رہا ہے، غریب کی مدد کر رہا ہے، راستہ بنوا رہا ہے، ایک دوسرے کی مدد کر رہا ہے اور ایک دوسرے کے کام آ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، کہیں مسجد میں جا کے نماز بھی پڑھ رہا ہے، مسجد بنوا رہا ہے۔ الغرض اس کے پاس ہزاروں قسم کی خوبیاں ہیں، لیکن وہ کافر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی ساری عبادت بیکار، برباد ہے۔ ساری عبادت اور ساری نیکی برباد ہے۔ کیوں برباد ہے؟ یہ آدمی اللہ پر ایمان نہیں لایا ہے، اللہ کو اللہ نہیں مانا ہے، اپنے رب کو رب نہیں مانا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسے شخص کی عبادت کسی کام کی نہیں، عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یہاں بھی یہی بات بتائی گئی کہ جو آدمی نیک کام کرے، اس حال میں کہ وہ مسلمان ہو، مومن ہو، مومن ہی کی نیکی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتی ہے، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ تو پرسکون زندگی کے حاصل کرنے کے اسباب میں سے بنیادی سبب یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ کو یاد رکھیں۔ اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو راحت ملتی ہے، اور پرسکون زندگی ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اس کا دوسرا فائدہ آخرت میں حاصل ہوگا، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کا بہترین بدلہ دے گا، بلکہ ان کی نیکی سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ عطا کرے گا۔ کیا بدلہ ہے؟ ہم نیک کام کریں، اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا، اور جو آدمی جہنم کی آگ سے بچ جائے وہ سب سے بڑا کامیاب انسان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ سے نجات دلا کر کے جنت میں داخل کرے گا، یہ ہے اچھا بدلہ۔ تو ہم جو بھی نیک کام کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو ضائع و برباد نہیں کرے گا، بلکہ اس کا بہترین بدلہ دے گا، دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی۔ دنیا کے اندر بدلے کی شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پرسکون زندگی عطا کرے گا، مال برکت عطا کرے گا، خیر و عافیت عطا کرے گا، ہر قسم کے شر اور فساد سے محفوظ رکھے گا، اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔